بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے چیخ کر اپنے والدین سے بات کرے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا دنیا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی۔ سیانے کہتے ہیں کہ گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ وہی انسان مکمل ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کی بجائے عمل اور اچھا کردار ہے۔ اچھا بولو، اچھا سوچو، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ باتوں کو بھلانے کی عادت ڈال لیجئے۔ ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنے کے برابر ہے۔ یہ ہمارا دماغ ہے، کوئی ڈسٹ بن نہیں کہ کچرا بھی اس میں بھرا رہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات یاد رکھنے والی بھی نہیں ہوتی۔ اس دھرتی پر واحد محبوبہ تمہاری ماں ہے، اگر وہ مر جائے تمہاری محبت کی کہانی ختم۔ کسی کا دل توڑ کر اس سے معافی مانگنا آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں، لیکن ٹوٹ نہیں سکتے۔ جو ٹوٹ جائیں وہ صرف غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اس گناہ سے ڈرو جو تم چھپا کر کرتے ہو، کیونکہ ان گناہوں کا گواہ وہ خود ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ باتیں انسان کے قابو میں اس کی قیدی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان انہیں کھلا چھوڑ دے تو وہ خود ان باتوں کے قابو میں آ کر ان کا قیدی بن جاتا ہے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنو اور بغیر دلیل کے کسی کی بات مت مانو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنو اس کی پہلے تصدیق کرو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ تلخ اور سخت ہوتا ہے، مگر وقت کی سمجھائی ہوئی باتیں ہمیں ساری عمر کے لیے یاد رہ جاتی ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک کلیہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، کسی کو محسوس نہ ہونے پائے کہ تم بڑے ہو۔ خود کو سادہ اور عام رکھو، پرسکون رہو گے۔ یاد رکھو تمہارا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی تمہارے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں، اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں۔ جینے والوں سے بھی پوچھو کہ وہ کیسے زندہ ہیں، مرنے والے کا تو سب پوچھتے ہیں کیسے مرا۔ صحبتیں انسان کے اوپر رفتہ رفتہ نامعلوم انداز سے اثر کرتی ہیں۔ پاکیزہ ہوں
تو انسان کی روح نکھرنا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر یہی صحبتیں بری ہوں تو ایمان کو کھرچ کر دل کو سیاہ اور سخت کر دیتی ہیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر صحبتیں اختیار کریں۔ یہ دوست جنت بھی لے جاتے ہیں اور جہنم بھی۔ پیار تو بے روزگاری میں ہوتا ہے، کمائی دیکھ کر تو رشتے ہوتے ہیں۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے، اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا وہ خود بہتر جانتا ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے شخص کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز تو نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو، اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ دنیا اچھے لوگوں کی کمی سے تباہ نہیں ہو رہی، دنیا اچھے لوگوں کی خاموشی سے تباہ ہو رہی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر لفظ اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ تو وہ سوچیں جو لوگوں کے نوکر اور غلام ہوں۔ بہت جلد ہم اپنے اعمال سے ملنے والے ہیں، اس دن کی حیرانی پریشانی سے بچنے کی آج کوشش کریں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تعلق باقی رہے نہ رہے، احترام باقی رہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ہم انہیں نہ چھوڑیں تو وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کرتی ہے۔ اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی بن جاؤ اور بانٹنا شروع کر دو۔ تا عمر ایک ہی سبق یاد رہے، تا عمر ایک ہی سبق یاد رہے، تعلق اور عبادت میں نیت صاف رہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ جب چاقو، خنجر، تیر، تلوار آپس میں پوچھتے ہیں کہ کون گہرا زخم دیتا ہے تو الفاظ پیچھے بیٹھ کر مسکراتے ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ شور کسی چیز کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات ایک مرغی انڈا دینے پر اتنا شور مچاتی ہے جیسے بہت بڑا کارنامہ کیا ہو۔ مہربانی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا سب سے بڑا راز آغاز کرنا ہے۔ جو صرف سیکھتا ہے اور عمل نہیں کرتا، وہ اس انسان کی طرح ہے جو ہل چلاتا ہے اور پودا نہیں لگاتا۔ میں نے اپنی تمام پریشانیوں پر غور کیا تو مجھے اس بوڑھے آدمی کی کہانی یاد آئی جس نے اپنی موت کے وقت کہا تھا
کہ میں زندگی میں جن پریشانیوں کے بارے میں فکر مند تھا وہ مجھے کبھی پیش ہی نہیں آئیں۔ زیادہ تر جو آپ سوچتے ہیں وہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک سوئی سیکنڈ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے مگر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں کہ 10:15 ہو گئے، کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 اور 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت اور مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہیں، جیسا کہ ہمارے والدین اور اساتذہ، جن کا ذکر تو نہیں ہوتا لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی اپنے بندوں سے باتیں۔ اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں آپس میں تعاون کیا کرو، اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ اللہ تعالی بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو شخص کسی نیک کام کی طرف کسی کی رہنمائی کرے اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کے کرنے والے کو ملے گا۔ نیکی کا حکم دینا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ جس شخص نے عفو درگزر سے کام لیا اللہ تعالی نے اس کی عزت میں اضافہ کیا، اور جس نے اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کی اللہ تعالی نے رفعت و بلندی عطا کی۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر خاموش رہے۔ اللہ تعالی نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسے ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرت کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں
جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے۔ 7واں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا، ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو اور اس کی زندگی میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ 8واں دروازہ کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ 9واں دروازہ اللہ پر توکل، جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا، انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالی رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا، مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا، جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ 14واں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا، جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے۔ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے۔ 15واں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا، اس سے رزق بڑھتا ہے۔ 16واں دروازہ ہے اللہ سے مانگنا، جو شخص جتنا صدقے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ پاک اس کو بہت عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس شخص نے سبحان اللہ پڑھا اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے یا اس کی 20 خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ اکبر پڑھا اس کو بھی یہی اجر ملتا ہے، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان چاروں کلمات کو پڑھنے سے آدمی کے گناہ ایسے جھڑنے لگتے ہیں جیسے سوکھے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھا اس کے تمام گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی ہوں۔ اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کسی مصیبت میں تسلی دے اللہ تعالی قیامت کے دن اسے عزت کا جوڑا پہنائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے جلدی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ رشتہ داری نبھانا ہے، اور سب سے جلدی جن برائیوں پر عذاب آتا ہے وہ بغاوت و سرکشی اور رشتہ داری توڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، میری اخیر امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو تم سے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے، تو ان سے بچ کر رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ بات پسند ہو کہ مصائب اور مشکلات اور تکلیف دہ حالات میں اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرے تو اسے چاہیے کہ کشادگی اور فراخی کی حالت میں کثرت سے دعائیں مانگتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس پر رحم فرما دے اور تجھے اس میں مبتلا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے،
جو شخص لوگوں پر مہربانی نہیں کرتا تو اللہ تعالی بھی اس پر مہربانی نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کرے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کرے، پھر استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہ فرما دے۔